دیکھیے، جتنے بھی موضوع ہم سلیکٹ کریں اس وقت، سب سے جو خوفناک موضوع ہے اور سب سے اہم موضوع ہے وہ تو یہ کرونا ہی ہے۔ اور انفیکٹ عبداللہ جو میری ٹیم کا ماشاءاللہ بہت ہی وائٹل آدمی ہے، جو کہ سارے ہمارے آئی ٹیز کو دیکھتا ہے، آج وہ بیچارہ بھی نا پازیٹیو ہو گیا، حالانکہ وہ بہت احتیاط کرتا تھا لیکن کرونا سے پازیٹیو ہو گیا۔ تو میں اس مختصر سے آپ کے ساتھ جو میری انٹریکشن ہو رہی ہے، اس میں آپ سے میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ سم ہاؤ ہمارے دماغ سے وہ ساری پریکاشنز جو پہلی ویو کے دوران تھیں، اور ہم بہت ہی احتیاط کرتے تھے، ہمیں کوئی کہتا تھا کہ فلاں جگہ کرونا کا پیشنٹ ہے تو لوگ اس سے دور بھاگ جاتے تھے، اب وہ پریکاشنز ہم نہیں کر رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ دیکھیں، آج بھی جو لاہور میں انسیڈنس ہے وہ 26.7 ہے، جو کہ تقریباً 27% بنتا ہے۔ 27% بہت ہائی انسیڈنس ہے۔ اگر فرض کریں آپ 100 ٹیسٹ کرائیں اور 5 پازیٹیو ہوں تو یہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور 5% سے جب زیادہ انسیڈنس ہو جائے تو پھر ہم آہستہ آہستہ سیریس کیٹیگری میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسیڈنس 27-28% تک ہو تو اس کا مطلب ہے ہماری کافی زیادہ پاپولیشن جو ہے اس کو یہ کرونا ہے۔ اچھا، ہم یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ رکے گا کیسے؟ دیکھیں، رکے گا ایسے، جب ہم گھروں میں رہیں گے تو اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کرونا ہو گیا ہے، یعنی ہمیں وائرس ہمارے اندر آ گیا ہے، تو ہم اس وائرس کو ٹرانسفر نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے اندر سمٹم نہیں ہوئے، یہ بھی ممکن ہے نا، سمٹم ہو ہی نہ لیکن ہمیں کرونا ہو گیا ہو، تو اگر ہم اس حالت میں باہر پھر رہے ہوں گے تو ہم اس کرونا کو اور لوگوں میں پھیلا دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی امیونٹی اتنی مضبوط ہو کہ ہمیں کرونا نہ ہو، یعنی اس کے سمٹمز نہ ہوں، لیکن ہمارے ارد گرد میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کی امیونٹی کم ہوگی، ہمارے اپنے بزرگ، ہمارے والدین، دادا دادی، وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، وہ لوگ جو کسی وجہ سے کچھ اور دوائیاں لے رہے ہیں جن کی وجہ سے امیونٹی کم ہو گئی ہے، یا جن کو کچھ اور بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس سلسلے میں ساری پریکاشنز پہ عمل کریں۔ دوسرا، میں نے ابھی یہ نوٹ کیا کہ جب یہ کہا کہ 6 بجے کے بعد بازار بند ہو جائیں گے تو اس لیے شاپنگ، تو انسٹیڈ آف یہ کہ لوگ اس بات کو یہ سمجھیں کہ بازاروں میں انہیں کم جانا ہے، انہوں نے اس سے پہلے بازاروں کے اندر رش اور بڑھا دیا، تو وہ تھوڑا سا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے، یہ کتنی، یعنی ایک لحاظ سے شرم والی بات ہی ہے کہ پولیس ڈنڈے لے کے اور آرمی ڈنڈے لے کے کھڑی ہو اور ہمیں زبردستی ہمیں کہہ رہی ہو کہ ماسک لیں اور رش والی جگہ پہ نہ جائیں اور دکانوں میں 5 سے زیادہ لوگ نہ جائیں۔ تو ہمیں تو خود ایک ذمہ دار شہری بننا چاہیے، اور ساتھ والے ملک کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو یعنی ایک عجیب خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے اندر واقعی ہی لاشوں کو جلانے کا اور ان کو جو ہے ان کی آخری رسومات کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا۔ آکسیجن شارٹ ہو گئی ہے، لوگ رکشوں میں اپنے مریضوں کو لیے پھر رہے ہیں، ایک سلنڈر بلیک لینے پر ان کو اتنی دقت ہو رہی ہے۔ ان کے لیے بھی ہماری دعا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ انسان رہتے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، دنیا میں رہنے والے تمام انسان جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو وہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ سب، وہاں کی تکلیف بھی ہماری ہی تکلیف ہے۔ وہاں اگر کسی بچے کو کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں ایسے ہمارے بچے کو ہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں اگر خدا نہ خواستہ کسی کی جان جاتی ہے تو وہ ہماری ہی جان جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب لوگوں سے درخواست، اور دوسری بات یہ کہ سم ہاؤ ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم فلانی جا رہا فلانی، خود ہم چلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں خود بڑی ایک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ویکسین کون سی اچھی ہے، تو اس سلسلے میں میرا دوست ہے پروفیسر عاصم بیگ، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں وہ پروفیسر ہے، اس نے کہا کہ سب سے اچھی ویکسین وہ ہے جو آپ کے خون کے اندر ہے، یعنی جو آپ کو لگ گئی ہے وہ سب سے اچھی۔ تو اس چکر میں نہ پڑیں، پاکستان کے اندر جو ویکسین سینو فارم چائنا کی آ رہی ہے یہ زبردست ہے، اور جو اس کے علاوہ سپوٹنک ہے جو رشیا کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کو اویلیبل ہے وہ ویکسین ہمیں لگوا لینی چاہیے۔ اور میں اس بات یہاں بڑے اچھی خوشی سے یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس کا اچھا انتظام ہے۔ آپ کسی بھی ویکسین کے سینٹر میں جائیں، بہت ہی، آپ جسٹ 1166 پر آپ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر دیں، اگر آپ ان کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو میں ہیلتھ پروفیشنل ہوں، ظاہر ہے یہاں میں اوبویسلی لوگ مجھے سارے جانتے ہیں، میں یہاں ایک سینئر پروفیسر تھا،
لیکن جس طریقے سے ہر ایک نے لائن میں لگ کے اور ایک پروسیس کے تھرو ہوا ہے, میری ویکسین اسی طرح پروسیس کے تھرو ہوئی ہے, جس پر مجھے فخر ہے کہ کوئی سفارش وغیرہ نہیں کرانی پڑی یا کسی کو کہنا کچھ نہیں پڑتا. تو آپ اس کیٹیگری میں آئیں گے تو گورنمنٹ آپ کو خود ہی ایک میسج آ جائے گا اور اس پہ آپ اپنی ویکسین کروا لیں گے. تو اب تو وہ 40 اور 50 کے درمیان کے لوگوں کی بھی ویکسین ہونے کے لیے ہو گئی ہے. تو اگر آپ کی عمر اس کیٹیگری میں آتی ہے تو اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے اور ویکسین لگوائیے. تو یہ میرا خیال ہے. تو اور کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے. کچھ شہروں میں افطار کا وقت بھی قریب ہوگا, تو اگر کچھ مجھے معلوم ہوا تو میں آپ سے واٹ ٹریٹمنٹ ٹو ٹیک, آئی ایم کووڈ پازیٹیو. جی ایمان عاصم بیٹا, اگر آپ کووڈ پازیٹیو ہیں, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ اس بہت بڑے کلب کا حصہ ہیں جس میں سے ہم سارے گزر چکے ہیں, تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. اگر آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہے تو بس آپ گھر میں بیٹھ جائیے. اگر آپ کو سمٹم نہیں ہے صرف گھر میں بیٹھ جائیے, آئسولیٹ ہو جائیے اور اپنی امیونٹی کا خیال رکھیے. یعنی خوراک اچھی کھائیے, بہت سا پانی پیجیے, فریش جوس پیجیے, 5-6 پھل جو ہیں وہ کرشر میں ڈال کے کرش کر کے اس کو پیجیے. اس کے علاوہ آپ ہائی پروٹین ڈائٹ لیجیے, نٹس بہت اچھے ہیں وہ لیجیے, شہد لیجیے. تو اگر آپ کو کوئی سمٹم ہے تو پھر تو کچھ بھی نہ کیجیے. اچھا, اگر فرض کریں آپ کو بخار ہو رہا ہے اور تھوڑا, تو ایک اینٹی بایوٹک اور ایزیتھرومائسین کامنلی ریکمینڈڈ ہوتی ہے, اور ساتھ جو سمپل پیناڈول ہے وہ آپ لیجیے. لیکن ایک بات یہ کہ ذرا سے سمٹم شروع ہوں تو فوراً کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں. اور اس سلسلے میں آج کل ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ایک چھاتی کا سی ٹی ہوتا ہے, جسے سی ٹی اسکین, جسے HRCT ہائی ریزولوشن سی ٹی اسکین کہتے ہیں. تو HRCT فوراً کروا لینا چاہیے اگر ذرا سی بھی سمٹم ہوں تو. ادروائز وہ ہمارے ریسورسز پہ برڈن ہے, مہنگا بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی سمٹم نہیں ہے پھر تو کچھ بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر بخار پرسسٹنٹ ہو, کھانسی ہو, تو اس کے بعد پھر آپ وہ ضرور آپ لے لیجئے, HRCT کروا لیجئے. اور اس HRCT میں پھر آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا دیجئے, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے پھر آپ کو اسٹیرائڈ شروع کروانے پڑیں اور خون پتلا کرنے کی کچھ دوائیاں شروع کرانا پڑیں. اچھا, آئی ایم 42 SLE پیشنٹ, کین آئی ٹیک ویکسین؟ جی میرے خیال میں کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. مائی بوائے از 2 months old, اینی سجیشن فار انفنٹ ڈیورنگ؟ جی ان کو ثناء اللہ صاحب گھر میں رکھیے, باہر ادھر ادھر ایکسپوز نہ کرنے ہوئیے. سائنوویک ویکسین لگوا لیں, 50% ایفیکیسی. جی لگوا لیں, اگر نہیں لگوائیں گے تو 0% ہے. اگر 50% بھی, اول تو 50% نہیں ہے, مگر ہے بھی تو کم از کم کچھ تو ہے نا. اینی ریئیکشن؟ جی کسی بھی ویکسین کا کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے, لیکن بہت کامن نہیں ہے یہ. میں خود آپ کے سامنے, مجھے تھوڑے سے باڈی ایکس ہوئے تھے مگر بہت ویریبل تھے. سر میرے ایج ہے 27, کیا لگا سکتے ہیں؟ جی ابھی پاکستان میں تو شروع نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ کچھ پرائیویٹ اویلیبل ہوگی تو آپ ضرور لگوائیے, کیوں نہ لگوائیے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دا بریدنگ پرابلم؟ عاصم حفیظ بیٹا, آپ جو اپنا سی ٹی اسکین کروائیے, اور سی ٹی اسکین کرا کے کسی پلمونالوجسٹ سے رابطہ کیجیے, خود اس کو ٹریٹ نہیں کرنا. ملٹی وائٹامن آپ نے کہا ہے آباد, تو وائٹامن ڈی کا تو بہت ہی رول ہے. تو وائٹامن ڈی کے جو سافٹ جیل کیپسولز ملتے ہیں, تو وائٹامن ڈی تو سب کو لینا چاہیے, جن کو نہیں ہوا ان کو بھی لینا چاہیے. ہمارے ایک ملک میں ویسے بھی وائٹامن ڈی کی بہت کمی ہے, اور خاص طور پہ جو خواتین 40 سے زیادہ عمر کی ہیں ان کو تو وائٹامن ڈی ضرور لینا چاہیے. کون سے فروٹ؟ شیخ محمد حمزہ, سارے فروٹ بیٹا, سارے فروٹ کھائیے. نہیں اینٹی باڈی ٹیسٹ بیفور ویکسین نہیں, ویکسین کروا لینی چاہیے. کائنڈلی میک موٹیویشنل ویڈیوز فار FSC اسٹوڈنٹس. تو سب کے لیے یہ بیٹا, سب کے لیے ہی موٹیویشن کی تو ضرورت ہوتی ہے. جی پرائیویٹلی مل سکتے ہیں ویکسین؟ اب پرائیویٹلی ابھی تو ملنا شروع نہیں ہوئی, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے, اور شاید یہ ملنا شروع ہو جائے گی. اس کی قیمت کے بارے میں کوئی ایشو تھا جو کہ اب ریزالو ہو گیا اور سارٹ آؤٹ ہو گیا. ٹماکسیفن کا؟ جی ٹماکسیفن میں جو سنیلا, جو CA بریسٹ کے پیشنٹ ٹماکسیفن پہ ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ویکسین لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اعزاز احمد آپ نے کہا ہے کہ ان کو نمونیا ہے, 92 ہے, آکسیجنیشن اگر 92 ہے تو ان کو آکسیجن کی کنٹینیوس ضرورت ہے. اگر آپ گھر میں اویلیبل ہے تو گھر میں آکسیجن ان کو لگوائیے, نہیں تو فٹافٹ ہسپتال جائیے. پاکستان میں بھی یہ صورت, الحمدللہ یہ صورت نہیں آئی کہ ہسپتال میں آپ کو بیڈ نہ ملے, آپ کو بیڈ مل جاتا ہے. وائٹامن ڈی کون سا لیں؟ دیکھیں آپ, میں کسی برانڈ کا نام آپ کو نہیں بتاتا, لیکن سافٹ جیل کیپسول میں وائٹامن ڈی اویلیبل ہے. آپ کو بہت سے برانڈ ہیں جو سافٹ جیل وہ 50,000 یونٹ بھی ہوتا ہے, 2 لاکھ یونٹ بھی ہوتا ہے. 50,000 جو یونٹ والا ہے وہ ہفتے میں 1 کیپسول آپ کو لینا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دودھ بہت زیادہ پئیں اور ساتھ سن لائٹ کے اندر, خاص طور پہ جو بہترین لائٹ ہے وہ صبح والی ہے,
تو اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے وائٹامن ڈی سورج کی روشنی سے بھی بنتا ہے، لیکن ایک اسٹڈی کے مطابق پاکستان میں بہت ڈیفیشنسی ہے وائٹامن ڈی کی، خواتین میں تو بہت زیادہ ہے، تو اس لیے وائٹامن ڈی آپ ضرور لیجئے۔ ریمڈیسیوار انجیکشن کا کیا رول ہے؟ جی ڈاکٹر آصف صاحب، ریمڈیسیوار اینٹی وائرل ہے، بہت ساری اسٹڈیز میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا رول ایکویوکل ہے، یعنی پوری طرح ثابت نہیں ہوا، لیکن اگر اس کا کوئی رول ہے تو انیشل وائریمیا کے دوران ہے، یعنی جو ہی انفیکشن ہو، بہت تیز بخار ہو۔ میں خود اس کی مثال ہوں، جب مجھے ہوا تھا تو بہت تیز بخار ہوا تھا، تو ہمارے جو پلمونالوجسٹ ہیں اعظم مشتاق صاحب، تو وہ گھر آئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو سر یہ ضرور لگانا ہے، تو وہ پھر انہوں نے لگایا تھا ریمڈیسیوار، تو ریمڈیسیوار کا انجیکشن لگایا تھا۔ وہ 6 انجیکشنز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری اسٹڈیز کہتی ہیں کہ اس کا کوئی بہت رول نہیں، لیکن یہ فیصلہ آپ خود نہ کیجئے، آپ تو خیر ڈاکٹر ہیں، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا اگر لگوانا ہو تو یہ ایکیوٹ فیز، جس وقت وائریمیا ہے، یعنی ابھی جب لنگ ڈیمیج ہو جائے، لنگ کے اوپر انفلٹریٹس بن جائیں، سی ٹی اسکین، تو پھر اس کا رول ختم ہو جاتا ہے۔